الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، چھوٹے بچوں کے اندر 5 باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ ہمارے اندر آ جائیں تو ہم اللہ والے ہو جائیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. ایک ایمان والے کی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ میری دنیا بھی سنوارے، میری قبر بھی سنوارے، میری آخرت بھی بہتر بنائے اور میں ہر اعتبار سے کامیاب ہو جاؤں. اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش اور اللہ کی مخلوق بھی خوش. ایک دم صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی، مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی زبان، ٹھنڈا دماغ، معاف کر دینا، سہ جانا، برداشت کرنا، اور ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. بیوی ہم سے خوش، بچے ہم سے خوش، فیملی والے ہم سے خوش، گھر والے ہم سے خوش، رشتہ دار ہم سے خوش، اللہ ہم سے راضی، اللہ کے نبی ہم سے راضی. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ 5 باتیں اپنے اندر لے آؤ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات، چھوٹا بچہ اپنی ہر بات رو رو کر اپنے ماں باپ سے منوا لیتا ہے. اسی لیے چھوٹے بچے کا کوئی کام رکتا نہیں ہے. حالانکہ چھوٹا ہے، چلنا جانتا نہیں، بولنا جانتا نہیں، سمجھتا نہیں، ابھی تو انگلش پڑھا نہیں ہے، کمانا جانتا نہیں ہے، اس کی کوئی دکان اور اس کا کوئی بزنس نہیں ہے، اپنی گندگی صاف نہیں کر سکتا ہے، اپنے کپڑے خود نہیں خرید سکتا ہے، پھر بھی اس کی گندگی صاف بھی ہو جاتی ہے، اس کے کپڑے بھی آ جاتے ہیں، اس کی ہائٹ بڑھتی جاتی ہے، اس سائز کے اس کے کپڑے بھی آتے جاتے ہیں، اور اس کو دودھ بھی ملتا، پانی بھی ملتا، اس کو لوگ گھمانے بھی لے جاتے، اس کو لوگ چاکلیٹ بھی دلا دیتے، اور ہمیشہ وہ اکثر پاک اور صاف ستھرا رہتا ہے. چاہے مالدار کا بچہ ہو یا غریب کا بچہ ہو، مسلمان کے گھر کا بچہ ہو یا غیر مسلم کے گھر کا بچہ ہو، اس کا کوئی کام رکتا نہیں. اس کی وجہ لکھی ہے کتابوں میں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات رو رو کر کے اپنے ماں باپ سے منوا لیتا ہے. یہ فرمایا اے انسان تو بھی کیوں پریشان رہتا ہے، تجھے چاہیے کہ تو بھی اپنی ہر بات رو رو کر اپنے اللہ سے منوا لے. اللہ کے نیک بندے، ان کا بھی کوئی کام رکتا نہیں، پریشانی نہیں، بے چینی نہیں، تکلیف نہیں، چہرے پر نور، دل میں سرور، زندگی گزارنے کا مزہ، بیوی محبت کرتی، بچے آنکھوں کی ٹھنڈک،
اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ ہزاروں لوگ ڈاؤن ہو جائے، ان کو کوئی پریشانی نہیں. کیا بات ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا. اور یاد رکھنا، میں اور آپ اگر اللہ کے سامنے روئیں گے کبھی بھی خدا دنیا والوں کے سامنے رونے کی نوبت نہیں لائے گا. جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتے. جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے. اس لیے سب سے پہلا سبق اللہ کے سامنے رونا. عجیب بات ہے، آج ہمارے یہاں رونے والے کم ہو گئے. صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے، اللہ قبول کر لے قبول کر لے، اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے. اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر بنائے، اس کے باوجود وہ بندے کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک ایک قطرے سے محبت کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں نکلے یا اللہ کے خوف سے نکلے. ارے یہ 7 سمندر جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں بجھا سکتے. انسان کی آنکھ سے اللہ کی محبت یا خوف سے نکلنے والا ایک قطرہ یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. ادھر نکلے آنسو، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو. ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب اللہ کی یاد آتی ہے. یہ وہ بارش ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا. رونے والوں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں. رونا کب آئے؟ جب اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، پتا ہو کہ جس طرح شادی کی پہلی رات آئی قبر کی پہلی رات آنے والی ہے. جس کو معلوم ہو کہ 1 سال انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتا، پوری زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے، میں کیا حساب دوں گا. ایگزام میں غلط لکھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں فیل ہونے والا ہوں، صحیح لکھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں پاس ہونے والا ہوں. ہمارا بھی ایگزام ہے، نبی کے طریقوں پر چلو گے اللہ نے فرمایا پاس کروں گا، میرے نبی کے خلاف چلو گے فیل کر کے بتاؤں گا. اب زندگی نبی کے طریقوں کے خلاف گزر گئی لیکن ڈر کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں، دیکھا جائے گا، مر کے دیکھیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ سے ملاقات یہ برحق ہے، آخرت کی زندگی یہ برحق ہے. جس طرح امریکہ ہے دنیا میں، دیکھا نہیں لیکن ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، پناما ہے، دیکھا ہے تو کہا نہیں. کیسے کہتے ہو تو کہا دنیا کا نقشہ بتاتا ہے. او ہو دنیا کے نقشے نے بتایا اور دنیا والوں کی بات پر اطمینان قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ کینیڈا ہے، امریکہ ہے، پناما ہے، آسٹریلیا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت ہے، مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے. قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے. قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ حساب کتاب لینے والے ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. لیکن یہ سب باتوں کا استحضار نہیں. اگر استحضار ہو جائے انسان کبھی بھی اللہ کو ناراض نہ کرے، وہ تو اللہ کا دیوانہ ہو جائے. اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کا بڑا اونچا مقام. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو 2 جنتیں. ایک ہی جنت بہت کافی تھی، لیکن اللہ کا ڈر ہوگا. کیا مطلب؟ ڈر ہوگا تو اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، فجر کی نماز نہیں چھوڑے گا، نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑے گا. ڈر ہوتا ہے تو انسان اللہ کو راضی کرتا ہے. ارے بھائی جس کو سانپ کا ڈر ہوگا وہ سانپ کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرے گا کہ بہت ملائم چمڑی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے ذرا ہاتھ گھماؤ. نہیں نہیں نہیں، یہ ڈر ہے، خوف ہے فطری. شیر سے ڈرے گا شیر کے قریب نہیں جائے گا، اللہ سے ڈرے گا گناہ کے قریب نہیں جائے گا. گناہ بھی کرے اور کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اس کو ڈر نہیں کہتے، اس کو تو صرف بات کہتے ہیں. سانپ سے ڈرنے والا سانپ کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالتا. گناہ کرنے سے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، بندہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. ارے ہمارا بچہ ہماری نافرمانی کرے تو ہمیں پسند نہیں، بیوی ہمارے اگینسٹ جائے تو ہمیں پسند نہیں، کوئی اللہ کے اگینسٹ جائے اللہ اس کو کیسے پسند کرے گا؟ اللہ اس سے کیسے پیار کرے گا؟ مولانا گناہ ہو جائے، ہو جانا الگ چیز ہے، گناہ کی عادت ہونا الگ چیز ہے. روزانہ رات سونے سے پہلے بیوی کے ساتھ غیبت کر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں عادت. یہ گناہ کی عادت والا اللہ والا نہیں ہو سکتا. اللہ والوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، ان کی عادت نہیں ہوتی، اور جیسے ہی ہوتے فوراً رونا، استغفار، معافی. یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ روتے ہیں، تڑپتے ہیں. نوساری میں ایک بزرگ ملے، میرے پاس آئے، رونے جیسے ہو گئے. کیا ہوا حضرت؟
میری تہجد چلی گئی بیٹا. وہ کیوں گئی ہوگی؟ حضرت مجھے کیا معلوم. نہ بیٹا یہ تہجد گئی کیوں؟ سنا ہے میں نے جو دن میں گناہ کرتا ہے اللہ اس کو رات کو اپنے سامنے کھڑے ہوتے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے. میرے سے کوئی گناہ ہوا ہے. بیٹا کیا گناہ ہوا ہے؟ حضرت مجھے کیا معلوم آپ سے کیا گناہ ہوا ہے. ایسا تڑپ رہے ہیں, مچل رہے ہیں, حالانکہ 40-50 حج عمرے کیے ہیں, پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت میں گزاری ہے, اور ایک تہجد چھوٹنے پر رو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ڈر ہے. اور جب ڈر نہ ہو تو فجر کی نماز چھوڑ کر کے صبح میں 9 بجے اٹھ کے بنداس چائے پیتا ہے اور ٹینشن بھی کوئی نہیں, دیکھیں گے مر کے. ایسا نہیں ہوتا میرے عزیزو. اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے, آخرت کی زندگی برحق ہے. وبالآخرۃ ھم یوقنون, آخرت تو یقینی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے. تو نیت کرے اللہ سے, اللہ کا ڈر مانگیں گے. 2 پر ہیں جس سے انسان اللہ کی طرف اڑان اڑتا ہے, ایک اللہ کا ڈر اور دوسری اللہ کی محبت. جب محبت ہوگی تو خوب نیکیاں کرے گا, اور جب اللہ کا ڈر ہوگا تو خوب گناہوں سے بچے گا. گاڑی میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ایکسیلیٹر بھی ہوتا ہے اور بریک بھی ہوتی ہے. ایکسیلیٹر جتنا مضبوط ہوگا اتنی گاڑی تیز چلے گی, اور بریک جتنی مضبوط ہوگی اتنی گاڑی جگہ پہ کھڑی رہے گی, ایکسیڈنٹ سے بچے گی اور ٹکرانے سے بچے گی. فرمایا ہمارے پاس بھی 2 چیزیں ہوں, ایکسیلیٹر بھی ہو اللہ کی محبت کا تاکہ نیکیاں زیادہ ہو رہی ہو, اور گناہوں سے بچنے کی ڈسک بریک بھی مضبوط ہو. جیسے ہی گناہ کا وقت آئے ہم ہمت کر کے بچ جائیں. اللہ دیکھ رہے ہیں, فرشتے لکھ رہے ہیں, اور جس زمین پہ کھڑا ہوں یہ زمین گواہی دے گی. پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچائے. تو نیت کرو کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ سارے خزانوں کے مالک ہے, وہ دے کر کے خوش ہوتے ہیں, ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, وہ دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے, اور نہ کہیں کسی سے. دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض, اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے, لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے. دینے کے لیے تیار ہے. مانگنے والے کہاں ہیں, لینے والے کہاں ہیں, ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں, منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں. رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر آتے ہیں, کوئی سوال کرنے والا, ارے ہے کوئی کسی کا قرضہ, ہے کوئی کسی کو بڑا گھر چاہیے, ہے بھائی کسی کے گھر میں اثرات, تکلیف, بے چینی, ہے کسی کے گھر میں شادی, ہے کسی کو اپنی دکان چاہیے, ہے کوئی جو بار بار حج عمرہ کرنا چاہتا ہے. سارے اللہ والے اڑ جاتے ہیں, اللہ ہم سب چاہتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کو سب دے دوں گا. اور ہم لوگ میٹھی نیند سوئے رہتے ہیں, اور صبح اٹھ کے روتے ہیں, ہمارے مسئلے ہی حل نہیں ہوتے, پریشانیاں ہی دور نہیں ہوتی, برکتیں ہی نہیں ہوتی. جب رات کو اعلان ہو رہا تھا اس وقت درخواست دینی تھی, اس وقت تو میٹھی نیند سوئے تھے اور صبح اٹھ کے رو رہے ہیں. اور اللہ والوں نے سب نے عرضیاں رکھ دی, اور اللہ تعالیٰ نے صبح اٹھ کے ان کو خوشحال کر دی. جو رات کو اٹھ کے اللہ سے لے گا نہیں, وہ صبح اٹھ کے مخلوق خدا کو کیا دے گا. اسی لیے میرے عزیزوں, ہو سکے تو رات کے آخری پہر میں 2-4 رکعت تہجد کی پڑھنا. کتنے اللہ والوں کا انتقال ہوا, ان کو پوچھا آپ کے ساتھ کیا گزری, فرمایا ہماری ساری کے ساری پارسائیاں دھری کے دھری رہ گئی. وہ 2-4 رکعتیں جو رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے نا, اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں بخش دیا. یہ بزرگ ہے اللہ والے, تہجد چھٹنے پر رو رہے ہیں. اللہ کا ڈر بہت بڑی نعمت. اسی لیے یہ 2 چیزیں اللہ سے مانگنا, اللہ ہمیں اپنی محبت بھی نصیب فرما, اور اللہ اپنا ڈر بھی نصیب فرما. اور اپنا کوئی بھی کام ہو رو کر, رونا نہ آئے تو رونے والے کی شکل بنا کر اللہ کے سامنے مانگ لینا, انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ دوسری بات جو بچے کے اندر ہے, چھوٹے بچوں میں تواضع ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے. مٹی پر بھی بیٹھ جاتا ہے, یہ نہیں کہتا کہ میرے 2 کروڑ کا بنگلہ ہے, میں مٹی پر نہیں بیٹھتا. وہ جیسے سب بچے ہیں ویسے یہ بچہ بھی ہے, اس کے اندر بڑی بات نہیں ہوتی, بڑا پن نہیں ہوتا, آپس میں مل جل کر کے کھیلتے ہیں. میں غریب بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتا, ایسی کوئی بات, چھوٹا پن. فرمایا کہ انسان تو بھی چھوٹا پن لے آ, تواضع لے آ, عاجزی لے آ. تو کون؟ تو کہا میں کچھ نہیں, میں تو ناپاک قطرے سے میری ابتدا ہے. اور ابھی تیری حیثیت کیا ہے؟ تو کہا میری حیثیت یہ ہے کہ میرے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے, اللہ 3-4 دفعہ روز واش روم میں لے جاتے ہیں اور خود مجھے بھنگی بناتے ہیں کہ تو تیری گندگی صاف کر, اور دیکھ تیری کوئی اوقات نہیں ہے, تو کچھ نہیں ہے, تو اپنی گندگی خود صاف کرتا ہے. اور انتقال کے بعد تیری قبر پہ لوگ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے. اور تیرے سے پہلے بھی دنیا کا نظام چلتا تھا, تیرے بعد بھی چلے گا. صحابہ چلے گئے تو نہیں رکا, تیرے بعد کیا رکے گا. مغل کے بادشاہ چلے گئے تو نہیں رکا, تیرے بعد کیا رکے گا. ہماری کوئی حیثیت نہیں,
ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. وہی بادشاہ ہے، وہی شہنشاہ ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی تاجدار مدینہ کا رب ہے. آسمانوں سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا وہ ایک اللہ ہے. کامیابی اللہ دیتے ہیں، عزتیں اللہ دیتے ہیں، رونق اللہ دیتے ہیں، بہاریں اللہ دیتے ہیں، گھروں میں محبتیں اللہ دیتے ہیں، بیوی کو فرما بردار اللہ بناتے ہیں، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بناتے ہیں، کاروبار میں برکت اللہ دیتے ہیں، بار بار حج عمرے کی توفیق اللہ دیتے ہیں، موت کے وقت کلمہ اللہ دیتے ہیں. یہ دنیا میں کتنے درخت ہیں، اس پر کتنے پتے ہیں، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. وہ ایسا بادشاہ ہے. یہ ساری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، علماء اور اللہ والے مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتے. یہ دنیا والوں کی طاقت ہے. اور میرا رب ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹڑیوں میں میری اور آپ کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے. یہ میرے اللہ کی طاقت ہے. وہ بہت طاقت والے ہیں. دوستی اللہ سے کی جائے. جس نے اللہ کے نبی کو بنایا ہو اس اللہ کے کیا کہنے. جنت میں انشاءاللہ اللہ کو دیکھیں گے. ابھی تنہائی میں موبائل میں غلط نہ دیکھو. تنہائی کو اپنی پاک صاف رکھو. جس کو اپنی آخرت بنانی ہو وہ 3 کام کرے. تنہائی کو پاک صاف رکھے، موبائل کا غلط استعمال نہ کرے اور اپنے دل کو صاف کرے. اس کی آخرت بہت اچھی بنے گی. تنہائی کی نیکیاں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں اور تنہائی کے گناہ انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتے ہیں. قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی. اے انسان تیری تنہائی دیکھ لے، اور تیری جیسی تنہائی ہوگی ویسی تیری قبر ہوگی. تنہائی میں پتا چلتا ہے دل میں کیا بھرا ہوا ہے. ٹائم پاس ہے، اس کو کرکٹ دیکھنا ہے، یا اس کو آخرت سے محبت ہے، یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بچے کے اندر وہ دوسری بات چھوٹا پن، ہمارے اندر بھی چھوٹا پن. تواضع اللہ کو بہت پسند، تکبر پسند نہیں، بڑی بات پسند نہیں. فرمایا ومن تکبر وضعه اللہ، جو شخص تکبر کرے گا نا اللہ اس کو ذلیل کر کے بتائے گا اس دنیا. آپ نے دیکھا ہوگا ترازو کا بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور پہاڑ پہ چڑھنے والا بھی جھکتا ہوا چڑھتا ہے. انسان جو اللہ تک پہنچتا ہے وہ عاجزی سے پہنچتا ہے. سب مجھ سے اچھے، پورے بھروچ کا سب سے بڑا مجرم کوئی ہو تو اللہ میں ہوں. اب آنکھوں میں سے آنسو آئیں گے، اب روئے گا اللہ کے سامنے. اللہ بھی خوش ہوں گے، اتنی نیکیاں کرتا ہے اور اپنے آپ کو مجرم کہتا ہے. اس کو ترقی دینی چاہیے، اپنے آپ کو مٹانا. یہ دوسری چیز. چھوٹے بچے کے اندر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں. امی نے کہا گھر میں یہ ناشتہ بنا ہے، کھا لیا. دوپہر میں یہ بنا ہے، کل بھی تو یہی بنایا تھا. اپنی بات نہیں، شکر گزاری. پیکٹ دیا وہی کھا لیا. 5 روپے دے دیے اسی پہ خوش ہو گئے. ایک چاکلیٹ لا کر دے دی اسی پر خوش ہو گئے. شکر گزار ہو گئے. ابو جو کپڑے لائے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے. آرگیومنٹ نہیں. چھوٹے بچوں کے اندر سے شکر گزاری سیکھو. شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے. سارے صحابہ اور اللہ والے سب شکر گزار تھے اللہ کے. اور ایک بات یاد رکھنا، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آپ کو خوشحال نظر آتے ہیں نا، اس کی بنیادی چیز لمبے لمبے وظیفے نہیں ہے، شکر گزاری. وہ اتنا الحمدللہ پڑھتے، اتنا پڑھتے، اتنا پڑھتے، اللہ ان کو دیتا ہی چلا جاتا ہے، اللہ ان کو نوازتا ہی چلا جاتا ہے. اور جو شخص الحمدللہ پڑھتا رہے گا، زبانی اور عملی شکریہ ادا کرتا رہے گا، اللہ اس کو اتنا نوازیں گے کہ وہ تھک جائے. اتنا نوازیں گے اللہ. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ دیتے ہی رہیں گے. اور شریعت بھی چاہتی ہے ہم شکر گزاری کریں. پانی پینے کے بعد الحمدللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، الحمدللہ. سو کے اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا، شروع میں الحمدللہ. بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد غفرانک الحمدللہ الذی، شروع میں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نعمت کے ملنے پر شکر کریں اور مصیبتوں پر صبر کریں. شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی. ایک ڈاکٹر صاحب ایک بزرگ کے یہاں مہمان ہوئے، کھانا کھایا. حضرت نے فرمایا بستر لگا ہوا ہے، آرام کر لو، قیلولہ کر لو.
حضرت آپ مجھے تکیا دے دو. ارے لیٹ جاؤ نا. کرنا نا میں دیوار سے ٹیک لگا کے سوؤں گا. کوئی وجہ؟ حضرت کئی سالوں سے میں لیٹ کر نہیں سویا ہوں. کیا وجہ ڈاکٹر صاحب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک وال بنایا ہے. جب وہ کھانا کھاتا ہے نا تو وہ وال ایسے کھلتا ہے. وہ کھانے کا لقمہ اندر جاتا ہے نا پھر وال بند ہو جاتا ہے. پھر منہ کے راستے سے کھانا پیٹ میں جاتا ہے لیکن پیٹ کا کھانا منہ میں نہیں آتا جب تک اس کو کوئی بڑی بیماری نہ ہو, کوئی چھوٹی بیماری نہ ہو. یہ اللہ کا نظام. حضرت میرا وال ڈھیلا ہو گیا ہے. اب میں جب سوتا ہوں نا تو پیٹ کا کھانا اور گندگی میرے منہ کے راستے سے باہر آ جاتی. اس لیے ڈاکٹروں نے کہا اب سے آپ لیٹ کے سو نہیں سکتے. حضرت فرماتے اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بے شک اللہ آپ کی کتنی نعمتیں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, گن بھی نہیں سکتے. اگر میرا اور آپ کا وال ڈھیلا کر دے تو کیا کریں؟ ہیمریج کر دے تو کیا کریں؟ ابھی ہارٹ اٹیک کر دے تو کیا کریں؟ سانس روک لے تو کیا کریں؟ لقوا لگا دے تو کیا کریں؟ وہ دماغ فیل کر دے, پاگل کر دے تو کیا کریں؟ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے, عافیت ختم ہو جائے, جیل میں لے جائے تو کیا کریں؟ گھر میں آگ لگ جائے اور فٹ پاتھ پر سونا پڑے تو کیا کریں؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہم 4 مہینے بستر پر پڑ جائے تو کیا کریں؟ بھائی ہم اللہ کے 100% محتاج ہیں. اس کا شکر ہے اس نے بہت عافیت سے رکھا ہے ہمیں. اسی لیے الحمدللہ پڑھتے رہنا. صرف پیسے کو نعمت نہ سمجھو, بہت سی نعمتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. تو 3 باتیں ہوئی. ایک اللہ کے سامنے رونا, نمبر 2 چھوٹا بن کر رہنا, نمبر 3 ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا, اور نمبر 4 آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو کہ وہ ریت پر بیٹھتے, مٹی وغیرہ پر بیٹھتے ہیں اور اس کے گھر بناتے اور کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے. بچے کو بھی منع کرتا ہے کہ آپ اس پر ہاتھ نہ لگانا, یہ میرا گھر ہے. 1 گھنٹہ کھیل لیا, اب اسی گھر کو لات مار کے چلا جاتا ہے. ارے ابھی تو کہہ رہا تھا میرا ہے میرا ہے, اب کل دیکھیں گے. بزرگان دین نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ چھوٹے بچے نے وہ گھر تو بنایا لیکن اس سے دل نہیں لگایا, اسی لیے اس کو لات مار کے چلا گیا. اے انسان, اگرچہ تیرے پاس دنیا ہو لیکن دنیا سے دل نہ لگا. موبائل سے, بائک سے, کاروبار سے, بزنس سے, چاہے 100 ہزاروں دکانیں ہو جائیں, آپ اربوں پتی ہو جائیں, اس سے نقصان نہیں ہے. وہ دنیا دل میں آئے تب نقصان. دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو لوگ کہتے ہیں بندہ غریب ہو گیا, اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ تو ولی ہو گیا. دل میں نہ ہو دنیا کی محبت, اللہ کی محبت, آخرت کی محبت. سورت میں ایک شخص کا انتقال ہوا, بڑی پیاری موت لے گئے. کیا کیا؟ کہ 17 مسجدیں بنا دی. پہلے بہت کم تھا, ابھی سورت کے ٹاپ لیول کے مالداروں میں سے ہو گئے. 11 منٹ تک کلمہ اور دعا پڑھ کے اللہ کے پاس گئے. ان کے بیٹے نے ابھی 1 مسجد بنا دی. کیا کر رہے ہو؟ ابا کے نقش قدم پر 1 کروڑ کی مسجد بنتی ہے, 10 کروڑ اللہ ویسے ہی دے دیتا ہے. 1 پہ 10 تو اللہ ویسے ہی دے دیتا ہے. یہ شیئر بازار سمجھ میں آ گیا, اللہ سے لینے والا شیئر بازار. یہ دنیا کا شیئر بازار تو بکری بازار ہے, اکثر لوگ بکری ہو جاتے ہیں. او بھائی, اللہ کے نام پر دینے والا کبھی بھی غریب نہیں ہوتا. اللہ کے نام پر دیتے رہو, کیا پتا کون سی رات قبر میں ہو جائے. صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا. ایک غریب میرے پاس آیا, مولانا میں بھی کچھ صدقہ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ بہت حالات میں زکوٰۃ آپ کو دی جاتی ہے. کہ وہ تو میرے پیٹ کے لیے ہے, یہ صدقہ میری آخرت کے لیے دینا چاہتا ہوں. کتنا دینا چاہتے ہیں؟ کہ روز 10 روپے. اچھا ہے, کچھ نیت کی آپ نے؟ بولے جی ہاں. ایک شیخ الحدیث صاحب نے نیت سنی تو ہل گئے کہ یہ فقیر 10 روپے میں سب لے کے جا رہا ہے. کیا نیت؟ کہ مولانا 5 روپے میری فیملی کی طرف سے اور 5 روپے پیارے نبی کی امت کی طرف سے. اللہ اکبر, آخرت بن رہی ہے. میرا عزیزو, یہ دنیا فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. پیدا ہونے سے پہلے میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, 0/0. اور انتقال کے بعد 2-3 دن میں بچے مرن داخلے بنانے کے, مرن داخلے سب پراپرٹی میں سے نام اتر جائے گا, پھر 0/0 کچھ نہیں. مغل کے سارے بادشاہ خالی ہاتھ گئے, میرے اور آپ کے دادا پردادا اور ان کے ابا خالی ہاتھ گئے. اور ہماری دنیا نہیں بگڑی اور بنی, آبادی ہوئی. پہلے چھوٹے مکان تھے, بڑے مکان ہوئے. پہلے سائیکل تھی, اب بائک ہوئی, کار ہوئی. اور ہمارے بعد ہمارے بچوں کو اور ترقی ہوگی, تنزلی نہیں ہوگی.
چونکہ نظام ہم نہیں چلاتے، اللہ چلاتا ہے. وہ تو جن کے باپ نہیں ہے ان یتیموں کا بھی نظام چل رہا ہے، جن کے شوہر نہیں ہے ان بیواؤں کا بھی نظام چل رہا ہے. یہ تو دیکھنا چاہتے ہیں تو حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے تو وقت پر نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے. اور یہ دنیا کی رنگیلیوں میں تجھے میرے نبی سمجھ میں آتے ہیں یا تجھے ہیرو اور کرکٹر سمجھ میں آتے ہیں. امتحان لے رہے ہیں. ان قریب میں اور آپ چلے جائیں گے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. اسی لیے اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، اس دنیا کو منہ بھر کے نہ بولو. کماؤ. الکاسب حبیب اللہ، صرف تسبیح پڑھنے والا، روزے رکھنے والا اور اللہ کے راستے میں وقت لگانے والا ہی اللہ والا نہیں ہے. الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا بھی اللہ کا ولی ہے. پیارے نبی کا ارشاد سنا رہا ہوں، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو. کس کو بولتے ہیں انبیاء؟ اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو. اور جو نمازیں چھوڑے گا وہ فرمایا جس کی نماز حکومت کی وجہ سے جائے گی اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. جس کی نماز مال و دولت کی وجہ سے جائے گی اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. اور جس کی نماز کوئی عہدے کی وجہ سے جائے گی اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا. اور جس کی نماز بزنس کی وجہ سے جائے گی اس کا حشر امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اسی لیے 5 وقت کی نماز، مولانا جمعہ تو پڑھ لیتے ہیں، ارے نہیں، 5 وقت کی نماز. بیت اللہ شریف کا طواف جو انسان لوگ کرتے ہیں نا وہ کبھی نہیں رکتا، چلتا ہی رہتا ہے. ایک وقت رک جاتا ہے، اتنا اہم وقت ہے اس وقت طواف بھی رک جاتا ہے. وہ فرض نماز، نماز کھڑی ہوئی طواف رک گیا، اللہ اکبر کر دیا. لکھا ہے اے انسان نماز کی تو وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو روک دیتی ہے تو تیرے کام کاج، تیرے کاروبار اور تیری فیملی اور تیری رات کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت. پڑھیں گے ہمارا فائدہ ہے، نہیں پڑھیں گے اللہ کو ہماری ضرورت کوئی. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کی تو بہت سی مخلوق ہے، میرا اور آپ کا ایک ہی اللہ ہے. اللہ، اور وہ بھی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا. معاف کر کے خوش ہوتے، تانا نہیں دیتے. پہلے کہاں گئے تھے، ویلکم، مرحبا، آ جائیے آ جائیے. تم ایک بالش آؤ میں 2 بالش آؤں، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. جنید جمشید آئے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، ابھی آ جاؤ، مرنے کے بعد نہیں. سعید انور آئے، اللہ عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، لیکن بیچے نہیں ہے وہاں. میرے دین میں ہی کامیابی ہے، مجھے ناراض کر کے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. چاہے کرکٹر بن جاؤ، چاہے ہیرو بن جاؤ، چاہے اربوں پتی بن جاؤ. ابو کو ناراض کر کے بچہ خوش رہ سکتا ہے، شوہر کو ناراض کر کے بیوی خوش رہ سکتی ہے. اللہ کو ناراض کر کے کوئی اللہ کی زمین پہ خوش رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. ورنہ کیا ضرورت تھی سعید انور، کیا ضرورت تھی جنید جمشید کو؟ یہ ہیروئن آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ وہ بے چینی، وہ پریشانی، وہ آخرت کو برباد ہوتے دیکھ رہی ہے. تو میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ بھی آ جائیں سچی پکی توبہ کر کے. وہ 5ویں چیز، چھوٹے بچے کے اندر کبھی لڑائی ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کی. اصل میں وہ لڑائی نہیں ہوتی، وہ پسند ناپسند کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، وہ کہتا ہے یہ چیز میری ہے. ان میں لڑائی ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب یہ کبھی نہیں ملیں گے، اور اللہ اکبر 2 منٹ کے بعد دیکھو تو دونوں مل جل کر کھیلنے لگتے. دل میں نفرت کوئی نہیں، دل صاف. فرمایا ہمارا بھی دل صاف ہو. گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے، گندے خونچے میں ہم کھانا نہیں کھاتے، گندے برتن میں ہم دودھ نہیں لیتے، گندا کمرہ ہمیں پسند نہیں، گندی بیڈ شیٹ ہمیں پسند نہیں، ارے گندا واش روم ہمیں پسند نہیں. تو یہ گندے دل میں اللہ نہیں آتے. مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں. اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا. یا تو کسی رشتہ دار کی برائی ہوگی، کسی 5-6 سے کوئی بات بن گئی، اس کی برائی ہوگی تو اللہ نہیں آئے گا. اگر اللہ کو لانا ہے تو پورا بروج ناراض ہونا ہے، پھر بھی دل کو صاف رکھ کہ مجھے اللہ چاہیے. مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے یا کسی کی نفرت چاہیے؟ مولانا مجھے تو نفرت چاہیے. ٹھیک ہے، پھر شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. جس کے دل میں کسی کا کینہ اور بغض ہو، اللہ شب برات میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا. مولانا مجھے اللہ چاہیے، اب تجھے سب مل جائے گی، بہاریں مل جائے گی، اور سب کے دلوں میں ان قریب اللہ تیری محبت ڈال دے. تو میرا عزیزو، جمعہ کے دن بھی کوشش کریں
اذان سے پہلے مسجد آ جائے, جمعہ کے دن جلدی آئے, اور یہاں ماشاءاللہ باتیں ہوتی ہیں, اس کو سنیں, کیا پتا کون سی بات دل پہ لگ جائے, کب اللہ تعالیٰ کا ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو چینج کریں گے انشاءاللہ. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے, پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. اٹھ بندے باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے, پھر آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. کر لے عبادت جوانی میں, یہ سستی اچھی نہیں. جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل.